تصور کریں کہ آپ سالوں سے معمول کا کام کر رہے ہیں اور اچانک آپ پر قیامت ٹوٹ پڑے اور آپ تیز ہوا اور پانی کے بہاؤ کے ساتھ ایک 30 انچ کی پائپ میں اپنے پورے ساز و سامان سمیت اندر گھس جائیں۔ آپ نے اپنی سانس روکی ہوئی ہے اس امید کے ساتھ کہ ابھی آپ ڈوب جائیں گے، پھر آپ کو سانس لینے کے لیے ہوا میسر آتی ہے اور پھر آپ کی امید بن جاتی ہے۔ ایک گو پرو کیمرہ ڈائیور کی سوٹ کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور جس میں ساری ویڈیو اور آڈیو ریکارڈ ہوئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، بچ جانے والے ڈائیورز نے کیا خوفناک انکشافات کیے، باقی ڈائیورز کی رہائی کے لیے کیا آپریشن ہوا، یہ سب آپ کو آنے والی ویڈیو میں پرایا ڈائیونگ ڈیزاسٹر کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آپ سب ناظرین کو ایک بار پھر حق ٹی وی میں خوش آمدید۔ 25 فروری 2022 کو پوائنٹ پیئر میں LMCS ڈائیونگ کرنے والے آدمی کے کام کا ایک عام دن تھا۔ یہ ٹرنڈا اور ٹوبیگو میں ایک سرکاری تیل کمپنی پرایا فوڈ کے لیے ایک پائپ لائن پر دیکھ بھال کے کام انجام دینے والی تھے۔ پیشہ ور غوطہ خوروں جن میں کاظم علی جونیئر، یوسف ہنری، فیصل، رشی ناپسکر اور کرس بورڈم نے یہ کام انجام دینا تھا۔ وہ پائپ کی یو سیکشن والے حصے پر کام کرنے جا رہے تھے۔ اس پائپ کو 400 گز دور ایک ریفائنری تک جہاز سے تیل پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ بائیں طرف کا سیکشن برتھ 6 اور دائیں طرف برتھ 5 تھا۔ یہ غوطہ خور برتھ 6 پر دیکھ بھال کا کام کر رہے تھے۔ اس پائپ پر کام کرنا بہت خطرناک تھا۔ انہوں نے 8 بائی 8 کیوبک فٹ ایک چکور نما ڈھانچے برتھ نمبر 6 پر لگایا، پھر ہوا کے ذریعے اس گھنٹی نما چکور جگہ سے پانی کو باہر نکال لیا تاکہ کام کرنے کے لیے خشک جگہ میسر ہو۔ لیکن آج کا دن کسی دوسرے دن جیسا نہیں تھا۔ یہ غوطہ خوروں کی اصل فوٹیج ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاظم نے رینچ لے کر دوسرے ساتھیوں کو دے دی اور سامان اتارنے لگا۔ باقی غوطہ خور اپنے سامان پہلے ہی اتار چکے تھے اور پائپ پر کام شروع کر دیا تھا۔ ان کا پہلا کام ایک ایئر پلگ کو ہٹانا تھا جو ہائیڈرو کاربن کو تیل کی پائپ لائن سے باہر نکلنے سے روکتا تھا، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس وال کو کھولا، ایک ناقابل یقین حد تک مضبوط طاقت نے تمام غوطہ خوروں کو اپنے سامان کے ساتھ اندر کھینچ دیا۔ یہ اتنا غیر متوقع تھا کہ اس سے پہلے کہ وہ جانتے کہ کیا ہوا ہے، وہ بہتے ہوئے پانی اور ہوا کے بگولوں کے ذریعے تیل کی پائپ لائن میں پھنس گئے۔ ان کی خوش قسمتی کی پائپ کے اندر تیل بہت کم تھا اور چونکہ پائپ جگہ جگہ سے ٹیڑھا تھا، ان کو ایئر پاکٹس مل گئے جس کی وجہ سے وہ سانس لے سکتے تھے۔ آپ کو کسی اور واقعے کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے جس میں ایک ورکر ایک پائپ کے اندر پریشر کی وجہ سے اندر کھینچ لیا جاتا ہے، ملاحظہ کریں۔ اس حادثے کی وجہ یہ تھی کہ جو پلگ 2 ہفتے پہلے لگایا گیا تھا، کمپنی کے مطابق 12 بیرل آئل پائپ کے اندر موجود تھا اور وہ پلگ اس آئل کو دبا کے رکھ رہا تھا، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایئر پلگ کے بالکل نیچے ہوا کا بہت شدید دباؤ ہے اور پائپ کے اندر ان کے اندازے سے بھی کم تیل تھا۔ تو جیسے ہی انہوں نے پلگ ہٹایا، سمندر کا پانی فوراً اندر آ گیا اور ان کو اپنے ساتھ لے کر پائپ میں چلا گیا۔ یہ ڈائیونگ کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ افسان بحال ہوئے تو ان 5 ڈائیورز نے سب سے پہلے ایک دوسرے کی آوازیں دی اور اپنی اپنی چوٹوں کا جائزہ لیا۔ کچھ ڈائیورز کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں اور ان کو کافی اندرونی چوٹیں آئی تھی۔ پائپ کے اندر تیل تھا اور ساتھ میں مٹی وغیرہ، جس کی وجہ سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ Tornado, everything just spinning and beating you up, and it happened so fast, you couldn't react. After that, all I remember, I didn't even remember actually getting pulled in the pipe. I just remember going hurled through the pipe at unbelievable speeds. ان سب نے پہلے یہ طے کرنا تھا کہ وہ کس سمت میں ہے، پھر انہیں یہ سوچا کہ ایک دوسرے کے قریب آیا جائے جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس کا رخ کس سمت ہے۔ لیکن جب ایک دوسرے کے قریب آئے تو ان کو پتہ چلا کہ سب کا رخ ایک ہی طرف ہے۔ پھر بھی ایک 50-50 چانس تھا، وہ ایسے کہ ان کی باہر نکلنے کا راستہ برتھ 6 سے تھا جہاں سے وہ اندر گھسے تھے، کیونکہ ایئر پلگ وہاں سے ہٹ چکا تھا، اور اگر ایک برتھ 5 کی طرف جاتے تو وہاں ایئر پلگ لگا ہوا تھا جس سے ان کے باہر نکلنے کے چانس ختم ہو جاتے اور ایک یقینی موت تھی۔ یہ پائپ لائن 1200 فٹ لمبی تھی اور تقریباً 4 فٹ بال فیلڈ کے برابر تھی۔ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں اور اندرونی چوٹوں کے ساتھ انہوں نے ایک ڈائریکشن میں آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کیا۔ پائپ میں کیچڑ تھا جس کی وجہ سے آگے بڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔
सब ने मुश्तरका फैसला किया कि क्रिस और काजिम जो आगे थे वो आगे बढ़ते जाएं और निकलने की कोशिश करें और इनके लिए मदद भेजें, क्योंकि पीछे वाले 3 ज़्यादा जख्मी थे। अब उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया और अगली एयर पॉकेट तक पहुंच गए। खुशकिस्मती से उनको एक स्कूबा टैंक मिल गया जो कि सही हालत में था। अब काजिम और क्रिस आगे बढ़ते रहे और स्कूबा टैंक का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन काजिम भी जख्मी था, जिसकी वजह से क्रिस की आगे बढ़ने की रफ्तार स्लो थी। फिर काजिम ने क्रिस को कहा कि तुम अकेले आगे बढ़ते जाओ ताकि इसका बेहतर इस्तेमाल हो सके। क्रिस ने आगे बढ़ना शुरू किया। आखिरकार क्रिस अमूदी यानी ऊपर जाने वाले पाइप के करीब पहुंच गया। क्रिस के दिमाग में खौफनाक ख्यालात आ रहे थे कि अगर वो बर्थ 5 की तरफ जा रहा है तो इसकी और इसके साथियों की मौत यकीनी है, क्योंकि बर्थ 5 पर एक एयर प्लग लगा हुआ था और इनकी ज़िंदगी सिर्फ इसी बात की गिरद घूम रही थी कि वो बर्थ 6 तक पहुंच जाए। लेकिन क्रिस जैसे ही ऊपर पहुंचा, खुशकिस्मती से वो बर्थ 6 था। इसने सुकून का सांस लिया और ज़ोर ज़ोर से पाइप बजाना शुरू किया। थोड़ी देर में रेस्क्यू पार्टी आई और इसने क्रिस को निकाल लिया। क्रिस 2 घंटे बाद बाहर आ गया। क्रिस ने सबको बताया कि पाइप में बाकी ड्राइवर जिंदा हैं, क्योंकि वहाँ एयर के पॉकेट्स हैं। LCMS कंपनी पहले ये अंदाज़ा लगा चुकी थी कि पाइप में तेल भरा हुआ है और उनके पास जो स्कूबा टैंक्स हैं उसमें 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन है। कंपनी के मुताबिक सारे ड्राइवर्स मर चुके हैं। क्रिस की बात सुनकर रेस्क्यू ड्राइवर्स ने पानी में मुख्तलिफ जगह से पाइप को बाहर से नॉक किया और अंदर से फंसे हुए ड्राइवर्स ने पाइप बजाकर जवाब दिया। जो ड्राइवर्स अंदर फंसे हुए थे, इनको काफ़ी खुशी हुई होगी कि इनके बचाने के लिए लोग आ रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले सकेंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो पहले ही ज़ख्मों से चूर थे और साथ में पाइप में ऑक्सीजन की मकदार कम से कम तर होती जा रही थी। LMCS, पराया कंपनी और कोस्ट गार्ड कोई मदद के लिए नहीं आया और पराया कंपनी पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने ड्राइवर्स को अंदर जाने से मना किया। कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि वो काफ़ी दिनों तक पाइप को बजाने की आवाज़ें सुनते रहे। 25 फरवरी शाम 5 बजे क्रिस को बचा लिया गया था, जिसका मतलब ये था कि इस वक्त सारे ड्राइवर जिंदा थे। लेकिन अफसोस, इनकी आवाज़ें वक्त के साथ साथ दम तोड़ गईं और इनके साथ साथ इनके रिश्तेदारों को भी इनकी बचाने की उम्मीदें भी। मरने वाले ड्राइवर्स के 2 पोस्टमार्टम हुए। एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ यानी मरने के टाइम पर बहस हो सकती है, लेकिन पोस्टमार्टम के मुताबिक कुछ की मौत 26 फरवरी हफ्ते के दिन और कुछ की 28 फरवरी पीर के दिन तक हुई, यानी वो 3 से 4 दिन तक जिंदा रहे। एक इंक्वायरी कमीशन बनाया गया है जो इस बात का तयन कर सके कि इन ड्राइवर्स की मौत कैसे हुई और इनको बचाने के लिए क्या एफर्ट्स की गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि ऐसी मज़ीद वीडियो आपको देखने को मिले, तो आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। Nobody was making an attempt to rescue him.